بحمداللہ تعالی اللہ رسول کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت و جماعت شناختاً حنفی بریلوی ہیں۔ بحمداللہ تعالی ہمارے عقائد، ہمارے نظریات، ہمارے معاملات بحمداللہ تعالی وہی ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لے کر اب تک جو ناجی گروہ ہے، ناجی فرقہ ہے، وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور اس پر فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن مجھے ان کچھ لوگوں پر افسوس بھی ہے، وہ دعویٰ تو اہل سنت و جماعت ہونے کا کرتے ہیں لیکن انہیں اپنے عقائد کا علم ہی نہیں کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے۔ تو ان لوگوں کو یہاں پر میں تنبیہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر آپ واقعتاً اہل سنت و جماعت ہیں تو آپ کیا کریں؟ آپ کھانا بدلنا چاہیں تو کھانا بدل سکتے ہیں، آپ اپنا لباس بدلنا چاہیں تو بدل سکتے ہیں، آپ اپنے جوتے ٹوٹ گئے ہیں، پرانے ہو گئے ہیں، وہ بدلنا چاہیں تو آپ بدل سکتے ہیں، آپ کو گھر میں سکون نہیں تو آپ اپنا گھر بدل سکتے ہیں، آپ کو گلی محلے میں سکون نہیں تو آپ گلی محلہ بدل سکتے ہیں، آپ کو کسی گاؤں میں، شہر میں، کسی علاقے میں سکون کی دولت میسر نہیں تو آپ وہ علاقہ، وہ شہر، وہ جگہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن آپ اپنا عقیدہ نہ چھوڑیں، اپنے عقیدے کے بارے میں علم رکھیں اور جانیں کہ اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کیا ہیں۔ تو یہ جماعت، عظیم جماعت کہ جس کے بارے میں ہمارے اسلاف نے لکھا کہ جس نے اہل سنت و جماعت کو چھوڑا اور اس جماعت سے جو نکل گیا اس کے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے۔ موجودہ صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہت ہی اہم موضوع پر میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کا ٹاپک یہ ہے کہ معصوم کون ہیں۔ اس کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو آپ اپنے عقیدے کو نہ بدلیں، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں اور اپنے آپ کو باخبر رکھیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اس سلسلہ میں اہل سنت و جماعت کی بڑی معتبر کتاب بہار شریعت، اس کی پہلی جلد میرے سامنے موجود ہے اور اس کا صفحہ نمبر 46 ہے۔ اس مقام پر حضرت امام امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ پھر سماعت فرمائیں، نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے اور یہ عصمت نبی اور ملک یعنی فرشتے کو عربی میں جو قرآن مجید میں کافی جگہ یہ لفظ فرشتوں پر لفظ ملک کا اطلاق ہوا، تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے اور یہ عصمت نبی اور ملک کا خاصہ ہے، یعنی کہ یہ معصوم ہونا اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے معصومین کے لحاظ سے کہ اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام وہ معصوم ہیں اور جتنے فرشتے ہیں، جتنے ملائکہ ہیں وہ سب
معصوم ہے اور یہ ان کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتہ کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ یہ ہے تمہارا سنیوں عقیدہ، اور یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جس کو ہر صدی میں لکھا گیا اور اس کو بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، اور فرشتے جو ہیں اللہ کے تمام ملائکہ وہ معصوم عن الخطا ہیں۔ اب یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ۔ اس کے بعد حضرت امام امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی اور بد دینی ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ عصمت انبیاء کے یہ معنی ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا، جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعاً محال ہے، بخلاف ائمہ اکابر اولیاء کے اللہ عز و جل انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ کے اولیاء کرام، متقین، پرہیزگار، صالحین، شہداء کرام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ حضرات محفوظ ہیں، معصوم انبیاء کرام کا گروہ ہے اور فرشتوں کا گروہ ہے۔ تو اس کے بعد حضرت امام امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ان سے گناہ ہوتا نہیں، اگر ہو تو شرعاً محال بھی نہیں، یعنی کہ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام، اللہ کے برگزیدہ جو بندے ہیں، انبیاء کرام کے علاوہ جتنے ایمان والے درجہ بدرجہ ہیں، تو ان کے لحاظ سے کہا کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو بھی جائے تو محال نہیں، یہ بات کوئی ناممکن نہیں، ہو سکتا ہے کہ گناہ ان سے ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ اور جو معصوم ذاتیں ہیں وہ اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات ہیں، اور ملائکہ کی، فرشتوں کی جو جماعتیں ہیں، کل فرشتے جو ہیں وہ معصوم ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو گناہ کی سوچ بھی نہیں دیتا۔ تو لہٰذا یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ تو میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو سنی سنائی باتوں پر جو ہے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے اکابرین کی بات کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور لوگوں کی خیانت والی چیزوں کو سن کر آگے اپنے ہی اکابرین کے خلاف جو ہے لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں قرآن مجید میں اور ذخیرہ احادیث میں اللہ رسول کی طرف سے یہ حکم ہے ایمان والوں کو کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ تو بہرکیف یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام اور سب ملائکہ یہ معصوم ہیں۔ اس کے بعد یہ سال اول کے اندر یہ کتاب قانون شریعت، یہ بھی جو ہے تنظیم المدارس کے تحت یہ کتاب، اس کو نصاب میں رکھا گیا، اور عقائد کے باب میں اس چیز کو لکھا گیا کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے انبیاء کرام علیہ السلام اور اللہ کے فرشتوں کی، ملائکہ کی عظمت کے لحاظ سے یہاں پر یہ قانون شریعت میرے سامنے جو موجود ہے، اس کتاب کا صفحہ نمبر 22 ہے، اور اس مقام پر ہائیڈنگ یہ ہے معصوم کون ہے۔ تو اس مقام پر لکھا گیا کہ نبی اور فرشتہ معصوم ہوتا ہے، یعنی کوئی گناہ اس سے نہیں ہو سکتا۔ نبی اور فرشتہ کے علاوہ کسی امام اور ولی کو معصوم ماننا گمراہی اور بد مذہبی ہے۔ اگرچہ اماموں اور بڑے بڑے ولیوں سے بھی گناہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو شرعاً
محال بھی نہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے میں نبی سے بھول چوک نہیں ہو سکتی، محال ہے۔ تو اس مقام پر بھی وہ جو بخاری شریف کے الفاظ ہیں انہی کی ترجمانی کے لحاظ سے یہاں وہی مضمون موجود ہے کہ اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام اور تمام ملائکہ یہ معصوم عن الخطا ہے، اور اس کے علاوہ اماموں کے لحاظ سے، اولیاء کرام کے لحاظ سے یہ گروہ جو ہے یہ محفوظ ہیں۔ تو اگر ان سے کوئی گناہ ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ اہل سنت و جماعت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔